جانتا ہوں. یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ چیز ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو وہ لڑکیاں گئیں اپنے وہ بھی بادشاہانہ ذہن تھا نا ان کا, انہوں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا. یہ سب کو واقعہ معلوم ہے نا, تفصیل بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے, ایک غلطی سے ان سے قتل ہو گیا تھا, تو وہاں سے جب نکل کے گئے ہیں تو پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ میں کیا کروں. 2 لڑکیاں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, گھر کے کام جو ہے وہ ہم کوئی مرد نہیں ہے, اس لیے ہم باہر نکلے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی, ڈول نکال کے ان کو لا کے دیا. وہ بچیاں گھر گئیں, چونکہ بادشاہانہ ذہن تھا نا, تو بچیوں نے کیا کہا ابا سے کہ اس نے ہماری خدمت کی ہے. ابا کا ذہن بھی بادشاہانہ, بچیوں کا بھی. ابا نے کہا ان کو بلا کے لاؤ, ہم اجرت دیں گے, فری میں ہم خدمت. بولو بھائی, ہم ہوتے دعائیں دے دیتے, بہت اچھا بھائی اللہ کرے, فری میں نہیں. یہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ احسان کا بدلہ کیش دیتے ہیں, اور اللہ پھر ان کو نوازتا بہت ہے. جیسے اللہ نے ان بچیوں کے والد کو, جن کو شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے, لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو وہ بچیاں جب آئیں, جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہے حیا کے ساتھ ان میں سے ایک آئی, ان ابی یدعوک, میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا اجر دیں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ چلو بھائی میں مسافر ہوں, مجھے تو ویسے ہی کچھ ٹھکانا چاہیے تو چلتا ہوں میں. وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں, کیا ہوا تمہارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا. تو اب بچیوں نے کیا کہا, یا ابت استاجرہ, اے ابا ان کو آپ ملازم رکھ لیں, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے نا تو ان کو ملازم رکھ لیں. اب یہاں بھی دیکھیں, اس لیے نہیں رکھیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, نا 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 نا. کاش یہ باتیں آج مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائیں, کون سی چیز کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس لیے نہیں کہ یہ انہوں نے ہم پر احسان کیا, بھائی احسان کا بدلہ تو اجرت کی صورت میں دے دیں گے, اس کا ملازم ہونے سے کیا تعلق. جو کام ان کے ذمے کیا جا رہا ہے اگر وہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ احسان کا یہ بدلہ کہ بیڑا ہی غرق کر دیں اس کاروبار کا, صحیح ہے نا, یہ کون سا بدلہ ہوا. تو انہوں نے یہ دلیل نہیں دی کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, بلکہ یہ دلیل دی ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو ملازم ہے نا گھر میں, ملازم سے مراد وہ ملازم نہیں, یہاں اجیر کہتے ہیں اس کو, ملازم کا لفظ نامناسب ہے. اجیر کا مطلب ایک کاروبار کے لیے, ایک یوں سمجھے کہ کام سنبھالنے کے لیے. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو اجیر ہوتا ہے نا, جس سے خدمت لی جاتی ہے, اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک امانت دار ہو, گڑبڑ نہ کرے, کام دیانتداری سے کرے. دوسرا طاقتور ہو, کمزور آدمی کام نہیں کر سکتا. تو یہ طاقتور بھی ہیں, وہ ڈول سے اندازہ لگایا تو ایسے کر کے انہوں نے ڈول نکالا نا, طاقت تھی تبھی تو قبطی کو ایک تھپڑ مارا, وہ کلٹی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مر گیا وہ. اور امین کا اندازہ کہ شریف آدمی ہے, خیانت نہیں, کہ اس نظر اٹھا کے اس پوری کانورزیشن میں جب ہم سے انہوں نے بات کی, ہماری خدمت کی, اور جب ہمارے ساتھ چل کر آئے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو جو اللہ سے خیانت نہیں کر رہا وہ ہم سے بھی خیانت نہیں کرے گا, وہ جو کام اس کے ذمے سونپا جائے گا اس میں بھی خیانت نہیں کرے گا. دیکھیں نظر جو ہے نا, نظر میں حیا پیدا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. جب بیگم سے ملو خوش دلی سے بات چیت کرو, جب سالی آیا کرے پتلی گلی سے نکل لو, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں, ہماری بہنیں جب آتی ہیں ہاں ہاں کر کے ایسے فری ہو جاتے ہیں بالکل, اور جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے ناک پہ مکھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے یہ. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, آپ کہتے ہیں یار ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہمارے بارے میں. معذرت کے ساتھ یہ آپ کو لوگوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی. اب آپ دیکھو ان بچیوں کے والد نے سوچا کہ داماد میں بھی تو یہی 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے, صحت مند ہو داماد تبھی تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا. نمبر 2 امانت دار ہو, جو اللہ سے ڈرے گا بیوی کے حقوق بھی وہ ادا کرے گا. آپ جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں نا, اللہ کے ڈر سے نہیں بیوی کے ڈر سے کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس میں. لہذا جہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا. بازار میں جب نکلتے ہیں بیگم کے ساتھ نکلیں گے, نظر ایک دم تمیز سے نا, ویسے شرافت سے, کیونکہ بیگم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں دیکھ رہا ہے.
اور جب بیگم نہیں ہوتی پھر بازار میں نکل کے آنکھیں دیکھو کدھر کدھر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ میری بیٹی میں سے کسی سے نکاح کرے گا تو اس کا حق بھی ادا کرے گا. صحت دیکھ لی تھی پہلے ہی. تو داماد میں بھی یہ دو چیزیں, دولت اصل نہیں ہے. لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ, چاہے اس کو کورونا وائرس ہی کیوں نہ ہوا وہ, پیسہ ہے تو لے جا بھائی, صحیح ہے نا, پیسہ دیکھا جا رہا ہے. تو بھائی پہلے تو یہ دیکھو اللہ کی محبت ہے تو بیوی سے بھی محبت کرے گا نا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا بیوی سے محبت کرنے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امی عائشہ سے محبت کرتے تھے. جب وہ یہ حدیثیں پڑھے گا تو اس کا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک حدیث سے میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ عرب کے کلچر میں یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. عرب لوگ عورت کے معاملے میں اتنے سخت تھے, ایسے سخت, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. بیٹیوں کو جو زندہ دفن کرتے ہوں وہ بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے کبھی؟ وہ تو شادی کو ایک ضرورت سمجھتے تھے. اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی, نبی اس پیالے کو گھما کے انہی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے میں پانی پیتی. ایسا محبت کا اظہار آج میرا خیال ہے کوئی فلم کا اداکار بھی نہیں کر رہا ہوگا کسی فلم میں. تو یہ کیا کیا سکھایا ہے, یعنی اندازہ لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے نا, انہوں نے کیا کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. بھائی یہ تو کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ رکھ لو, میں تمہیں داماد بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ دو چیزیں داماد میں بھی ہونا, پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے بھائی, جب صحت ہوگی تو پیسے بھی کما لے گا. دو ہی چیزیں چاہیے نا, آخرت کا خوف ہو. آخرت کا خوف مجبور کرتا ہے صبح اٹھو گھر سے باہر نکلو. خوف نہیں ہوگا تو پڑا رہے گا, صحیح ہے نا, پیڑے کھاتا رہے گا گھر بیٹھ کے. بھائی دنیا دار آدمی دنیا کی ہوس میں نکلتا ہے پیسہ کمانے, اور اللہ سے جو محبت کرنے والا وہ اس لیے نکلتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, عزت کے ساتھ کمائے, کھلائے, صلہ رحمی کا ثواب ملے, وہ اس لیے کماتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, تو وہ اس لیے کمائے گا کہ سب سے بہترین صدقے کا مجھے ثواب ملے. تو یہ دو چیزیں دیکھیں اور نکاح کر دیا. تو میں یہ جو پورا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو پہلے اس کا اہل ثابت کرتے ہیں, اہلیت ثابت ہوتی ہے پھر وہ ملتا ہے. وہ احسان کی اور خدمت کی بیس پہ نہیں ملتا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں یہ علم جانتا بھی اور خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا. تو دیکھیں اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو کتنی ٹینشنیں تھیں. پہلی ٹینشن باپ سے بچھڑنا, کنویں میں جانا. وہی کہتے پہلے تو بھائی بادشاہ میرے بھائیوں کو پکڑ کے لاؤ کہیں سے, جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا. ساری زندگی ان کا بغض دل میں رہ کے میں جوان ہوا ہوں, اور یہ ساری ٹینشنیں جیل میں جب ہوں گے تو ہر وقت ہاتھ پیس, ہم جیسے ہوتے ہاتھ پیس رہے ہوتے, یار بھائی کہیں ملے تو صحیح. جیل کی سلاخیں دیکھ دیکھ کے ان کمبختوں نے یہ میرے ساتھ یہ کروایا, یہ میں باہر نکلوں, بس ذرا میں نکلوں. اور اب جب عہدہ مل گیا تو بادشاہ سے سب سے پہلے کہتے بھائی پولیس بھیج کے سب سے پہلے میرے بھائیوں کو گرفتار کر کے لو. یہ ساری چیزیں ایک طرف, اپنا ویژن آخرت سامنے, وہ سب ہو جائے گا. پہلے عہدہ لے لو, جب عہدہ ہاتھ میں آئے گا, جب خزانے تقسیم کروں گا, اللہ کوئی صورت پیدا کرے گا تو اس میں اللہ نے یہ صورت بھی پیدا کی, ادھر سے بھائیوں کو بھی اللہ نے راشن لینے کے لیے کہاں بھیج دیا؟ مصر بھیج دیا. وہ قافلے بھی آ رہے ہیں. اور کیسا دلچسپ واقعہ قرآن نے بیان کیا. دیکھیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے. ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے نقشے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. گوگل میپ پہ جب آپ سفر کرو نا, بہت دور ہو, تو اس وقت نہیں گوگل میپ بتا رہا ہوتا کہ ڈائریکٹ یوں جاؤ, پھر یوں جانا, پھر یوں جانا, پھر یوں جانا, پھر یوں جانا, پھر یوں جا کے یوں مارنا. پھر کراچی کی میں تو مثالیں دوں گا نا, پھر گولے گنڈے والے کی دکان آئے گی, پھر وہاں سے ٹن مارنا, گول گپے والا آئے گا. آپ کہو گے یار میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, میں نہیں جا رہا. گوگل کہتا ہے پہلے تو گو اہیڈ, سیدھا جاؤ. آپ کو یقین ہے بھائی غلط نہیں کہہ رہا, آپ چلتے ہیں. پھر کہتا ہے ٹرن رائٹ. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ راستہ خود ہی آگے جا کے ایرو کا نشان بتا کے دکھا, اب ادھر مڑ جاؤ. پھر تھوڑا آگے جاؤ گے, پھر یہ نہیں بولا گولے گنڈے والا آیا کہ نہیں آیا, کنفیوز نہیں کرے گا. انڈا موڑ آیا کہ نہیں آیا, کنفیوز نہیں کرے گا, کہے گا ٹرن لیفٹ. ہوتے ہوتے آپ کی منزل آ جائے گی. تو جو اللہ کو مان کے چلتے ہیں, ایک ویژن ہوتا ہے نا, قدرت وقتاً فوقتاً انہیں گائیڈ کرتی رہتی. اب یہ کرو, آپ کو پہلے سے منزل نظر نہیں آئے گی, پہلے سے کامیابی نظر, بلکہ ناکامی نظر آئے گی آپ کو. پہلے آپ کو لگے گا یار میں اگر نیک بن گیا میرا تو سارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا, میں اگر حلال و حرام کی فکر میں لگ گیا میں تو گیا کام سے.
میں نے ابھی سے ویژن بنا لیا بچوں کو یہ بنانا ہے, سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, پتہ نہیں کیا بنے بھائی وہ. اچھا بھلا وہ سارے ایم بی اے کروا رہے ہیں یار, اس کو ہم بھی ایم بی اے کروا دیں. چلو وہ اس ایم بی اے میں بھی اچھا مقصد ہو سکتا ہے, میرا مقصد مینیجر بننے کی مخالفت نہیں ہے, لیکن پہلے کچھ سوچو تو صحیح. انسانیت کی خدمت کس, درخت لگانے سے پہلے نہیں سوچتے کسی. ہمارے یہاں کراچی میں ایسا درخت لگا دیا جو صحت کے لیے نقصان دہ, بس درخت کو فوکس کیا اور سستے ہونے کو, کہ یہ درخت چونکہ سستا ہے اور تیزی سے اگتا ہے, لگا دیا, وہ زمین کا پانی کھینچ رہا ہے اور کراچی میں پانی کا لیول نیچے جا. اس کے بارے میں یہ رپورٹیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتا, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے واللہ عالم. بھائی تو ایک سوچ لیتے پہلے کہ انسانیت کی خدمت ہے نا, تو سستے کو نہ دیکھو, خدمت کو دیکھو. کون سا درخت انسانیت کے لیے زیادہ, سب سے زیادہ تو نیم کا درخت ہے, کتنے فائدے والی چیز ہے. تو پیغمبروں کا جو ہدف تھا سب سے پہلے وہ کیا ہے, آخرت. تو دنیا خود بخود ان کے پیچھے چلی, وزارتیں بھی مل رہی ہیں. اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, ان کو راشن دیا اور کہا کہ بھائی کو لے کر آؤ. دوبارہ آئے, پریشان تھے کہ ہمارے پاس تو پونجی بھی نہیں ہے, اور کیا ہے کہ اوفی لنا الکیل وتصدق علینا. بادشاہ سے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ اے بادشاہ کچھ پورا راشن ہمیں چاہیے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کیا ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو, جن کی ایسی نصیحتیں کرنے بھی آ گئے نا, کتنی اچھی اچھی باتیں, کنویں میں پھینکا ہے, اور اب کیسی اچھی بات ہے بھائی, اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت بہترین بدلہ دیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھی نا ان کی قسم پرسی, بہت ٹینشن میں, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا. جیسے ہی یہ الفاظ کہیں پہچان گئے کہ یہ کون ہے, کیونکہ یہ واقعہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں تھا, اور شباہت بھی کیا آ رہی تھی, لیکن ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ہمارا بھائی کنویں سے نکل کے بادشاہ بھی بن سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. قال انک لانت یوسف, کا کیا واقعی آپ یوسف ہو؟ یہ نہیں کہا کہ کیا آپ یوسف ہو یا نہیں, یعنی تاکید کے ساتھ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اب دیکھو جو چیز ویژن میں رکاوٹ بنتی تھی ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ لگا دیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ہم صحیح ہیں, تم کیا کون ہو غلط. سارا کس پہ ڈال دیا, اللہ پہ. بھائی اللہ کا احسان ہے, ہمارا کمال نہیں ہے یہ. قد, واقعی اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا ہے. تو فوراً بھائی کہنے لگے کہ انا کننا تاللہ, کیا ہے وہ, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. انا کننا من الخاطئین, ہم او کما قال اللہ تبارک و تعالی. شاید آیتوں کے ایک دو لفظ میں آگے پیچھے نہ ہو رہا ہوں, وہ کیا کوئی حافظ پڑھے بھائی. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم گناہگار تھے. تو اب یوسف علیہ السلام نے کو اپنے ویژن کو سامنے رکھا کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہیں مسلمان, میرے باپ کے بیٹے ہیں, انتقام لینے کا کوئی فائدہ, بولو بھائی, بلکہ ان کو اپنا ہمنوا بناؤ تاکہ یہ میرے کام میں میرے معاون. اب یہاں احسان کر کے کیا ہوگا کہ یہ بھی میرے معاون اور مددگار. تو ہر چیز ان کے ویژن کے گرد گھوم رہی. لا تثریب علیکم الیوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف. یغفر اللہ لکم, اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کیا کر دے, معاف کر دے. اور جاؤ سب سے پہلے ابا کو, اب ابا کو لے کر آؤ. کتنے ہے بھائی, کتنے ٹائم گزارنے کے بعد پہلے جو جن چیزوں کا اپنے ویژن سے اپنے ہدف سے تعلق تھا وہ پوری ہو گئی, اب کس کو لے آؤ, ابا کو لے آؤ. اب ابا سے بھی ملاقات کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ میں ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, پھر جب ابا آئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ ابا کو آتے ہی اپنے سارے دکھڑے سنانا شروع کر دیے. ابا جیسے اب سوچو ہم ہوتے اور ہمارے ابا آ رہے ہوتے اتنی ٹینشنوں کے بعد ملنے, ابا سے پھوٹ پھوٹ کے ہم روتے, ابا کچھ نہ, ابا پہ بھائی کیا یہاں تک کیسے پہنچے, ابا یہ تو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا ہوا ہوں, ورنہ جو ٹینشنوں میں نے زندگی گزاری وہ میں ہی جانتا ہوں. ایسے ہی کہتے ہیں نا, ابا اب آپ اس پوزیشن کو نہ دیکھیں کہ ابھی تو میں وزیر, یہ ایسے ہی تھوڑی بن گیا ہوں. یہ تو پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, میرا تو دم گھٹ رہا تھا, مرنے لگا تھا, تو وہ تو اتفاق سے نکل گیا, کچھ تھوڑا سکون ملا, کنویں سے نکلا ہوں, ایک نئی ٹینشن, غلاموں کی طرح بازاروں میں بکنا شروع ہو گیا. پیغمبر کا بیٹا غلاموں کی طرح بازاروں میں
فروخت ہو رہا ہے. ابا اس وقت جو مجھے ٹینشن ہو, ہم تو عزت دار آدمی کو کتنا کیسا محسوس ہوگا جب وہ غلاموں کی طرح فروخت ہو رہا ہو. تو یہ نہیں کہا ابا میں اتنی ٹینشن میں تھا, پھر ابا اللہ اللہ کر کے پھر کسی بادشاہ کے محل میں اتفاق سے فروخت ہو گیا تو ابھی تھوڑا سا سکون ملا تھا, پھر ایک نئی ٹینشن, بادشاہ کی بیوی نے میرے اوپر جھوٹا الزام ڈال دیا بدکاری کا, میں تو بچ رہا ہوں لیکن مجھے پر الزام ڈال دیا, وہ ٹینشن. اف ابا کیا بتاؤں, اور مجھے تو اس وقت لگ رہا تھا کسی نے کچھ کر دیا ہے. حقیقت میں تو اس وقت میں نے پوچھوایا تھا کسی کو, یہاں کوئی تھا عامل بیٹھتے تھے, یہاں بڑے بزرگ تھے, خلیفہ تھے, دیوبندی تھے, اور 4 مہینے بھی لگے ہوئے تھے, پوری ساری کوالٹی ان میں پائی جاتی تھی. ان سے میں نے پوچھوایا, انہوں نے باقاعدہ دیکھ کے بتایا کہ 3 جنات چھوڑے ہوئے ہیں تمہاری سوتیلی ماں نے. میں اسی وقت سوچتا تھا یہ جو سوتیلی ماں مجھے اس طرح سے دیکھتی تھی نا, مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا. ایک تو سگی ماں بھی تھی اور سوتیلی بھی, یعقوب علیہ السلام کی زیادہ شادیاں تھیں, تو وہ سوتیلی ماں کا سارا مسئلہ ہے. ابا کو میں اس لیے کہہ رہا تھا ابا دوسری نہیں کرو. یہی ہوتا نا, کیسی نیگیٹو سوچ پھیلائی جاتی ہے, عاملوں نے کیسا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو وہ پھر یہ بھی نہیں کہ پھر ابا میں جیل میں گیا تو مجھے امید ہوئی اب تو میں نکلنے والا ہوں, تو جہاں ذرا امید ہوئی تو وہ کمبخت وہ بندہ ہی بھول گیا بادشاہ کو بیان. بس ساری زندگی اب تھوڑا دن ملے ہیں, کچھ وزیر اعظم بنے ہوئے, کچھ وزیر خزانہ بنے ہوئے. نا 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 نا, یہ چیز صبر کے کیا ہے منافی. اور جو صبر کے مخالف جو چیز ہوتی ہے وہ آخرت میں رکاوٹ. اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں, واویلا کرنے والے پسند نہیں ہیں. تو فوراً کیا کہہ رہے ہیں کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. میرے رب نے آج مجھ پر جو یہ احسان کیا ہے, سب سے پہلے جب وہ سارے بھائی سجدے میں گرے تو پہلے احسان ھذا تأویل رؤیایا من قبل. ابا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے, جو مجھے اللہ نے خواب دکھایا تھا نا ستارے سجدہ کرنے, میرے رب نے وہ خواب سچا کر دیا. یہ احسان ہے میرے رب کا, دیکھو کیسا میرا رب میرے ساتھ معاملات کر رہا ہے. پھر وقد احسن بی, ابا صرف یہی احسان نہیں ہے, میرے رب کا اس وقت بھی احسان ہوا اخرجنی من السجن, جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. وجاء بکم من البدو, میرے ابا اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب میرے والدین کو گاؤں کی زندگی سے نکال کے شہر میں لے کے آ گیا. ایسے بھی ملاپ ہو سکتا تھا کہ میں وہاں چلا جاؤں, لیکن میرے رب نے کیا کیا, کیسا زبردست انتظام کیا, گاؤں سے آپ کو کہاں لے آئے جہاں نعمتیں زیادہ ہیں. یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء. یہ جو پچھلی ٹینشنیں تھی نا ان کو ایک جملے میں ڈیفائن کر دیا, میرا رب لطیف ہے. لطیف کہتے ہیں باریک بین, وہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی زبردست تدبیریں کرتا ہے. کیا مطلب, کنویں میں جانا, جیل میں جانا, تہمتیں لگنا, پھر اس نالائق کا بھول جانا, یہ ٹینشنیں نہیں تھیں, یہ مجھے اونچے مقام دلانے کی خفیہ تدبیریں تھیں رب کی طرف سے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. سمجھ آ پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ یہ سب کیا تھیں, لطیف, باریک بین, باخبر ہے, لطیف لما یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے بڑی خفیہ تدبیریں کر کے کیسے. تو یہ ساری نعمتیں تھیں کنویں میں جانا. اور اب کنویں میں جانے کا ذکر آیا تو ان ساری چیزوں کا, یہ جو ساری ٹینشنیں ہوئی تو بھائی کی وجہ سے ہے نا. تو وہ 2 لفظوں میں من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, کنویں میں اس لیے گیا تھا شیطان نے بھائیوں کو ورگلا دی, وہ بلی شیطان پہ ڈال دی ساری. بھائی وہ کس پہ ڈال دی, کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں. اب اس میں کیونکہ معاف کر چکے ہیں, اب یہ کہیں کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی, یہ تو اللہ نے کر دیا, اللہ کی تو حکمتیں تھیں, ان کمبختوں کی نیت بہرحال اچھی. تم زیادہ خوش نہ ہو, تم ادھر بیٹھو سائڈ پہ, مجھے ابا کو اپنی کہانی سنانے دو. میں, یہ میرا اور ابا کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. تم زیادہ خوش, تمہیں خوش ہونے کی ضرورت, بولو بھائی, تم ادھر بیٹھو. ابھی تمہارے لیے تو میں گرفتاری کے وارنٹ لاتا ہوں, تمہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تم کیا ہو. نا نا نا, جب معاف کر دیا تو پھر پرانے دکھڑے, پرانے قصے, یہ ایسے یہ ویسے. کیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا. گویا یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے, شیطان تو بھائی بہنوں کو آپس میں تھوڑا بہت لڑواتے ہیں, تو ہر گھر میں ہوتا ہے بھائی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے بھائی ایک ویژن سامنے رکھیں, اللہ کو راضی کرنا,
جنت کا حصول یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. پھر آپ آسٹریلیا کی نیشنلٹی کی بھی کوشش کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پیسہ بھی کمائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایجوکیشن میں خوب ترقی کریں, کوئی مسئلہ نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہونا شروع ہوں گے. لیکن اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں اور اسی کے تحت آپ کی دن اور رات کے معمول ہونے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مفتی طارق مسعود, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches.